بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ ڈکٹیٹرز نے ملک ٹھیک کیا، سویلینز نے بیڑا غرق کر دیا۔ پرویز مشرف ایک بار پھر سے خبروں میں، کہتے ہیں عوام کو ترقی اور خوشحالی چاہیے، نظام سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے عوام کے مطالبے پر ٹیک اوور کیا، کیا واقعی ایسا ہے؟ جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ کل چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی بولے تو آج مولانا فضل الرحمان نے بھی موجودہ صورتحال پر کئی اہم سوالات اٹھا دیے۔ کہا کوئی سیاستدان بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کرپشن نہیں کر سکتا۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کمزور کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہی معاملات پارلیمان میں زیر بحث کیوں نہیں لائے جاتے؟ کسے کون سی وزارت دی جائے؟ نون لیگ آج بھی فیصلہ نہ کر سکی۔ تاخیر کی اصل وجہ کیا ہے؟ کپتان پر الزامات، عائشہ گلالائی خود کرپشن کہانی میں پھنس گئیں۔ ذاتی معاون نور زمان کا گلالائی پر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام۔ عائشہ گلالائی کی بہن کو نشانہ نہ بنایا جائے، عمران خان کی کارکنوں کو ہدایت۔ الزامات کی سیاست کا انجام کیا ہوگا؟ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری۔ او پی ڈیز بند، مریض رل گئے۔ فیصل آباد اور لاہور میں درجن سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ذمہ دار کون؟ شامی صاحب، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب نے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں جو زیر بحث ہم اب پروگرام کے پہلے حصے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز جتنے بھی پاکستان میں آئے انہوں نے ملک کو ٹھیک کیا اور سویلینز نے بیڑا غرق کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ عوام کو ترقی اور خوشحالی چاہیے، چاہے ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو یا پھر بادشاہت ہو، ملک کو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرا دیے، لبرٹی دے دی، لیکن اگر خوشحالی کسی نظام نے نہیں دی، مفہوم ان کا یہ ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم کو بچانے کے لیے آئین کو تھوڑا سا نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قوم سب سے پہلے ہے۔ میرا خیال ان کی مراد پاکستان فرسٹ کی جانب تھی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ آئین سے زیادہ قوم مقدس ہے۔ تو ان کا جی میں فوج کا سربراہ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ فوج ہمیشہ میری ویلفیئر کی طرف دیکھتی ہے۔ میرا ان سارے خلاصہ پیش کرنے کے بعد آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایک ہی ڈکٹیٹر کا رول دیکھا ہے جو مشرف صاحب کا، اس سے پہلے ہم نے سنے ہی ہیں، دیکھے نہیں تھے۔ آپ نے سارے یہ جو ٹینیورز ہیں وہ دیکھے ہیں، بھگتے بھی ہیں۔ کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے ڈکٹیٹرز نے ہمیشہ ملک کو سنوارا ہے؟ پہلے تو میں ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارے فوجی حکمران ہیں نا، ان کے لیے ڈکٹیٹر جو ہے اس کا لفظ جو ہے استعمال کرنا یہ کافی شدت پائی جاتی ہے اس میں، یعنی فوجی حکمران کہا جائے تو بہتر ہے۔ ایوب خان آئے، فیلڈ مارشل بنے، جو ہمارا دستور تھا 56 کا اسے توڑا، نیا دستور دیا قوم کو۔ پھر جب بھٹو صاحب میں اور اپوزیشن میں جنگ شروع ہوئی ایک لحاظ سے، بڑی شدید محاذر آئی، تو ضیاء الحق آئے، اور اس سے پہلے
جب ایوب خان کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا، پھر پرویز مشرف صاحب آئے. یہ درست ہے کہ ہر ٹیک اوور جو ہے اس کا ایک پس منظر مختلف ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں جو دستور تھا نا کسی ملک کا ہوتا ہے وہ ایک کنسنسس کی پیداوار ہوتا ہے. پورا ملک، اس ملک میں دیہاتی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، کسان بھی ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے نمائندے مل بیٹھ کر ایک دستاویز تیار کرتے ہیں جسے آئین کہتے ہیں، جس میں کم سے ہر ایک کی کچھ نہ کوئی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور انپٹ ہوتی ہے ان کی انپٹ ہوتی ہے. اور ایک ایسی دستاویز تیار ہوتی ہے جس میں سب متفق ہوتے ہیں کہ ہم اس کے یہ پارٹنرشپ ہے. تو پارٹنرشپ کا جو یہ معاہدہ ہے یہ اگر یک طرفہ طور پر توڑ دیا جائے تو مختلف پارٹنرز کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے. اب معاملہ یہ نہیں کہ ایوب خان کے دور میں کیا ترقی ہوئی یا ضیاء الحق کے دور میں معاشی خوشحالی کا دور رہا یا پرویز مشرف صاحب نے کتنا قرضہ معاف کرا لیا اور کتنے اور یہ جو گروتھ ریٹ ان کا کیا ہوا. یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ ہے کیا پھر؟ معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو ایک ان کی اپنی دستاویز ہے جو ایک پارٹنرشپ ہے جس میں وہ حکومت بنانے، قائم کرنے اور چلانے کا طریقہ وضع کرتے ہیں، وہ اس کو توڑنے کا معاملہ ہے. دیکھیے ترقی جو تھی بہت سے لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے دور میں نہریں بنی، سڑکیں بنی، ریلوے بنا، پولیس کا نظام آیا، بہت کچھ آیا، ڈاکخانہ بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حق حکومت جو ہے وہ انگریز کو حاصل ہو گیا اور آزادی کی تحریک نہ چلائی جائے. ٹھیک ہے نا؟ پھر تو انگریز کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے اسی آرگومنٹ میں آگے یہ کہا کہ ایشیا کے سارے ممالک کو آپ دیکھ لیں، جہاں بھی ترقی ہوئی صرف ڈکٹیٹرز کی وجہ سے ہوئی. پاکستان کو بھی ڈکٹیٹرز نے. دیکھیے انڈیا میں جو ترقی ہوئی ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ذریعے ہوئی ہے. ملیشیا میں جو ہوئی ہے وہ بھی ڈیموکریسی کے ذریعے ہوئی ہے. اور چائنا میں جو ہوئی ہے وہ بھی نظریاتی ایک ان کی جمہوریت ہے، یعنی آئیڈیالوجیکل ڈیموکریسی کہہ لیجئے یا آئیڈیالوجیکل ان کی اپنی من پسند، ان کی اپنی ایک حکومت کا طریقہ جو ون پارٹی سٹیٹ کے ذریعے ہوئی ہے. اصل بات ساؤتھ کوریا بھی اسی کا حصہ ہے. دیکھیے ساؤتھ کوریا جو ہے 10th biggest economy ہے. تائیوان جو ہے وہاں بھی ایک ڈیموکریسی کے ذریعے ہوئی ہے. ساؤتھ کوریا میں بھی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ. جاپان میں کیا ہوگا؟ جاپان میں بھی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ترقی جو ہے وہ جمہوریت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، ترقی آمریت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ جو نظام آپ وضع کریں اپنے لیے اس پر چلنے سے ترقی ہوگی نا. اب ایک شخص کو میں اس سے سر اختلاف کروں گا، اجازت دیجیے. میانمار میں مسلسل ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، ان کی ترقی کیا ہے؟ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے. دیکھیے وہاں بھی طے نہیں ہوا نا، وہاں بھی قبضہ ہے نا اور لمبا عرصہ تک. اب ایک حکومت جو ہے ڈل مل سی حکومت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں آپ نے نظام قائم کیا، آپ نے ایک سسٹم پر یقین کیا، ایک نیا دستور بنایا، ہر ادارے کو اور ہر شخص کو اس دستور کے تابع ہونا ہوگا نا. وہ پٹڑی ہے جس پر آپ کی گاڑی چلے گی. اگر آپ اسے ڈیریل کریں گے اور پٹری کو اکھاڑیں گے گاڑی کو، تو گاڑی کو نقصان پہنچے گا، ڈبوں کو نقصان پہنچے گا، مسافروں کو نقصان. یعنی بحث پھر یہ نہیں ہے کہ ترقی کس دور میں، یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جو متفقہ ایک لاہ عمل تھا جس کے تحت آگے بڑھنا تھا اسے سبوٹاج. دیکھیے میں اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں، روکی سوکھی کھاتا ہوں، میری آمدن کم ہے، میرے ہمسائے کی آمدن زیادہ ہے، تو کیا میرے بیوی بچوں پہ اس کو قبضہ کر لینا چاہیے ہمسائے کو کہ اس کی آمدن زیادہ ہے؟ یہ قائد اعظم سے جب یہ 1946 میں ایک پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا، اس وقت کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ معاشی طور پر وائبل نہیں ہے، سروائیو نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے سوال کیا کہ قائد اعظم سے کہ یہ آپ معاشی طور پر جو پسماندہ ملک ہے وہ لے کے کیا کریں گے؟ تو قائد اعظم نے اس سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں چوائس دوں کہ تمہیں آزاد لیکن کم خوشحال برطانیہ چاہیے یا جرمنی کا غلام اور بہت خوشحال
برطانیہ چاہیے. چوائس کیا ہوگا تمہارا, کس کو چنوگے؟ بڑی زبردست انٹرپریٹیشن کی قائد اعظم. تو آزادی جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آزادی پہلے ہے, روٹی بعد میں ہے. روٹی ملنی چاہیے. لیکن اب ہوا کیا, جب ایوب خان نے ملک توڑا, یعنی یہ دستور توڑا اور ایک نیا دستور دیا, اس کو قوم نے اون ہی نہیں کیا. اس پہ تحریک چلی, اس پہ ہنگامہ برپا ہوا اور الٹیمیٹلی دستور کے جھگڑے میں ملک دو لخت ہو گئے. ان کو پھر اپنے دستور کے مطابق وہ اقتدار منتقل نہیں کر سکے. پھر فوج نے ٹیک اوور کیا. اپنے جرنیل جو تھے یحییٰ خان, ان کو اقتدار دے کر منتقل ہوئے, یعنی رخصت ہوئے. تو آپ مجھے بتائیے, اور پھر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی, اور نیا دستور جب 1973 میں بنا تو وہ دستور میں ایک اس ملک کا دستور نہیں تھا, وہ ملک دو ٹکڑے ہو چکا تھا. مشرف صاحب کیا کہتے ہیں اب اسی معاملے؟ اب سنیے, سن لیں ایک جملہ ان کا سن لینا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان توڑنے میں فوج کا نہیں بھٹو کا زیادہ قصور تھا. کچھ الزام یحییٰ خان پر بھی آتا ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ 1965 کی جنگ جس نے ہر چیز کو تتر بتر کر دیا, وہ کس دور میں ہوئی؟ ایوب خان کے دور میں ہوئی. اور اگر پولیٹیشنز کے پاس حکومت رہتی, پاکستان اور انڈیا کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہو سکتی تھی. ہمارے کمزور وزیر اعظم تھے نسبتاً ملک فیروز خانون. جب اسمبلی میں تقریریں ایک بار ہوئیں, ایک مسئلہ پیدا ہوا اور بڑی دھواں دار تقریریں ہوئیں انڈیا کے خلاف, انہوں نے کہا کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں انڈیا سے جنگ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو جنگ کرنی ہے تو کوئی دوسرا وزیر اعظم چن لے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جنگ سے ترقی کا راستہ رک جائے گا. تو بہرحال 65 کی جنگ ہوئی, پھر 69 میں دستور تلاش میں ہم نکلے, 70 کے انتخابات ہوئے, ملک دو ٹکڑے ہوا. پھر آگے جنرل ضیاء الحق کا دور, یعنی یحییٰ خان کا دور. یحییٰ خان جو ہیں بدترین حکمران, اپنے کردار کے اعتبار سے بھی اور اپنے معاملات کے اعتبار سے بھی. آج بھی متفن کہانیاں ان کی جو ہیں جی ہاں وہ موجود ہیں. گردش کر بھی سوشل میڈیا پہ جنسی زندگی ہے وہ کتنی بھیانک بڑے زیر بحث رہتی ہے. اور حبوط الرحمان کمیشن میں ان کی ایک تفصیل درج ہے. پاکستان دو لخت ہوا. پھر جب بھٹو صاحب اور اپوزیشن میں جھگڑا ہوا تو ضیاء الحق نے دستور معطل نہیں کیا اور دستور منسوخ نہیں کیا, معطل کیا. لیکن اس کے بھی جو نتائج ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو جنگ ہوئی ہے, سوویت یونین آیا اور اس کے نتیجے میں مرکز گریز رجحانات بھی یہاں پیدا ہوئے پاکستان میں. لیکن بہرحال جنرل ضیاء الحق کا دور, جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ ایک اقتدار انتخابات کرا کے اس کے ذریعے منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے, ایک اسمبلی کو وجود میں لانے میں کامیاب, طویل عرصے کے بعد. لیکن خود مشرف صاحب کا دور, اب جنرل مشرف کے دور میں دیکھیے بلوچستان میں کیا ہوا, جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا, ججوں کو کس طرح نظر بند کیا گیا, اور پورا ملک جو ہے اس میں دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا, اور لوڈ شیڈنگ اس کے بعد کتنی شدید ہوئی, بجلی پیدا نہیں ہو سکی. تو آپ اگر یہ دیکھیں, وہ اکانومی کا جو ہوا کھڑا تھا وہ بھی گر گیا. دیکھیں ترقی اگر مستقل نہیں ہوتی اور پائیدار نہیں ہوتی تو وہ بلبلے کی طرح پھٹ جاتی ہے. اور یہ جب اتفاق ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اور پرویز مشرف کے دور میں بھی اور خود ایوب خان کے دور میں بھی امریکہ کی سپورٹ ہمیں مسلسل حاصل رہی. اس کی وجہ سے بھی ہماری معیشت جو تھی وہ ایک خاص رفتار سے آگے بڑھی. یہ جو معاملہ ہے یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے جب سویلین رول آتا ہے. اچھا, یہ اسی حد تک آپ اسے اتفاق کہہ لیجئے یا تاریخ کے واقعات کہہ لیجئے, یہ میں آپ سے عرض کروں. مگر بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے دستور کے مطابق کام کرنا ہے. کسی ایک شخص کی عقل جو ہے وہ پوری قوم کی عقل پہ حاوی نہیں ہو سکتی. اور جنرل مشرف جو رخصت ہوئے ہیں اور پاکستان کتنے بحرانوں میں چھوڑ کے گئے ہیں, اور اب وہ دستور جو ہے, دستور میں لکھا ہوا ہے اگر اسے سبوتاژ کیا جائے گا اس کی سزا موت ہے. وہ انتہائی غداری ہے. اور وہ بڑی معمول سے کہہ رہے ہیں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہ تھوڑا سا دستور کو ادھر ادھر کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کام آج بھی آپ دیکھیے یہی سوال زیر بحث ہے. اگر دستور سے بالا تر اقدامات ہوں گے, اگر عوام کے منتخب نمائندوں کو حق حکومت جو ہے نہیں ملے گا,
उसे चैलेंज किया जाएगा तो मरकज गुरेज कुव्वतें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, तवाना होंगी। मशरकी पाकिस्तान जो है वो किस तरह हमारे हाथ से निकला है, इसी वजह से कि मशरकी पाकिस्तान के मरकज गुरेज ताकतों ने अपनी लपेट में ले लिया मुल्क को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये बातें बंद कर देनी चाहिए। और शम्स साहब, अगर यूं कहा जाए कि ठीक है, अगर बराह रास्त अवाम को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्गर रन में अवाम को बहुत फर्क पड़ता है। नहीं हो सकता है कि आप एक गज़ा खाएं ऐसी जो आपको बड़ी अच्छी मालूम हो, बड़ी खुश जायका हो, लेकिन उसके बाद उसके असरात जो हैं, उसके असरात जो हैं आपको डायरिया हो जाए, कैंसर हो जाए। आपको नहीं, कैंसर गज़ा एक दफा खाने से तो नहीं होता, आपको डायरिया हो जाए, आपको लेने के देने पड़ जाए। तो ये जो माशाल्लाह है ये एक ऐसी गज़ा है जो बाद औक़ात अच्छी मालूम हो सकती है, लेकिन इसके नतायज बड़े भयानक हैं और पाकिस्तान की तारीख में बहुत भयानक निकले हैं। और फिर लंबे अरसे तक डाइट करनी पड़ती और नहीं, अब मुल्क जो है उसकी चूल्हे हिला दी हैं। और अब भी मुल्क जो है, जब भी कोई इस तरह की बात होती है, कोई इस तरह का तज्जिया पेश किया जाता है, हमारे इस तरह के बहुत से अनासर हैं, इस तरह की बहसें करते हैं, वो मुल्क को एक बहरान में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे होते, दानिस्ता या नादानिस्ता। ये नादान लोग जो हैं ये समझते नहीं हैं। शाम साहब, मैंने मौलाना फजल रहमान की आज की बड़ी अहम गुफ्तगू है वो सुनानी है, उसके बाद ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल आ गया। वो सवाल ये मेरे जहन में भी आया है कि ये जनरल मुशर्रफ साहब ही वाहिद ऐसे फ़ौजी साबिक हुक्मरान हैं जो अपनी यानी मामला ख़त्म होने के बावजूद भी, अपना टेन्योर ख़त्म होने के बावजूद भी इस तरह से ख़बरों में रहते हैं, या पहले भी जो डिक्टेटर से वो भी ऐसे ही बददस्तूर सिस्टम से और खबरों से जुड़े रहते थे? अयूब खान जब रुखसत हुए वो तो दुबक के बैठ गए। अगर उनमें कोई जुर्रत और हिम्मत होती और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते तो फिर देखते क्या जरूरत होती। याहिया खान जो थे उनको कौम से बचाना मुश्किल था, उनको तो बचा बचा के रखा जाता। और अगरचे के वो चौधरी साहब ने लिखा है कि उनको जब महमूदुर रहमान कमीशन के सामने पेश करने के लिए ले जा रहे थे तो उन्होंने इसरार किया कि मुझे बाजार के अंदर से लेके जाओ। अच्छा। उन्होंने कहा जी आबादी के अंदर से नहीं गुजारेंगे। उन्होंने कहा क्यों, मैं इन्होंने दी खोती नहीं हाथ लाया। जब वो वहां से गुजरे उनको पहचान लिया लोगों ने, उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू किए तो रंग उड़ गया। कहा जल्दी करो, यानी गाड़ी आगे यहाँ से गुजारो किस तरीके से। और जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसलिए अब ये जो परवेज मुशर्रफ साहब हैं ये दरमियान में मौजूद हैं, लेकिन इनके खिलाफ यहाँ मुकदमा कायम है और ये भगोड़े हैं और दंदना रहे हैं दियारे गैर। नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे वतन वापस आने का माहौल भी है ना, कह रहे हैं अभी परसों का फैसला 28 जुलाई और जो वो कहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ खूब मुकदमा चला है। बट ठीक है, अच्छी बात है, आप आइए फिर, आपके खिलाफ भी तो मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चलना है, चल रहा है, आप मफरूर हैं उसमें। वो कहते हैं आर्टिकल 6 का मेरे खिलाफ जो मुकदमा वो दुरुस्त नहीं है। अदालत वो समझते हैं ना, वो समझते हैं ठीक नहीं। ये अदालत फैसला करेगी ना, जिस पे मुकदमा कायम होता है वो कहता है मेरे मुकदमा ठीक नहीं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो जिक्र होगा मौलाना फजल रहमान की एक बड़ी अहम तकरीर का जो उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार से की। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, कल हमने जिक्र किया था चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी साहब का जो कोयटा में एक तकरीब से बोले। आज मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में एक जमीयत उलमा इस्लाम की तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार राय किया। उन्हीं को ज़ुबानी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। आसमा जहांगीर भी बोली है। जी, आसमा जहांगीर भी आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया या मीडिया से खिताब किया नेशनल प्रेस क्लब में। जी इस्लामाबाद में, बिल्कुल। और वो भी धुआंधार बोली है, बहुत धुआंधार। वैसे आप ये बताऊं, आसमा जहांगीर जो है इनका अजब नाम के साथ, ये आसमा जिलानी थी ना जब, तो यानी जो मार्शल्ला था याहिया खान का, उसको चैलेंज किया था इन्होंने। अच्छा। जब इनके वालिद जो मतलब गुलाम जलानी मरहूम जो है उनको नजरबंद किया गया मार्शल्ला ज़ाब्ते के तहत, तो फिर इन्होंने उस नजरबंदी को चैलेंज किया। और पिटिशनर थी उस वक्त आसिमा, और आसमा जिलानी थी उस वक्त। शादी के बाद आसमा जहांगीर हो गई। तो उसलिए उस वक्त से यानी लड़कपन से या जवानी से उनका माथा लगा हुआ है पंजाबी मुहावरे के मुताबिक उन कुव्वतों के साथ जो हम पर बहरहाल ठीक है, यानी क्योंकि बड़ी प्रो डेमोक्रेटिक, हम किसी न किसी तरह से तसल्लुत हासिल करना चाहती हैं। नहीं सुने ना मौलाना की जुबानी, अब बात सुन लें, अब उन्होंने आज क्या कही।
کوئی سیاستدان، کوئی حکمران اس وقت تک ملکی خزانہ نہیں لوٹ سکتا، اس وقت تک وہ کرپشن نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اس کو سپورٹ نہ کر رہی ہو اور اس کے لیے میدان نہ بنا رہی ہو۔ اور پھر اب وہی ہمارا احتساب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جنرل مشرف کے زمانے میں نیب بنایا انہوں نے، ان سے پیسے وصول کرو۔ سب سے زیادہ ریکوری فوجیوں سے ہوئی اور پھر اس کے بعد بیوروکریٹس سے ہوئی اور سب سے کم ریکوری سیاستدانوں سے ہوئی۔ ایک ادارہ دوسری ادارے کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ادارہ یہ مت سوچے کہ میں طاقت کی بنیاد پر دوسرے کو اپنے فیصلے ماننے پہ مجبور کر دوں گا۔ جن سیاستدانوں سے آج آپ نالاں ہیں، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں ان کو ملک کی سیاست کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو آپ ملایا ہے۔ یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ قوم کی مقتدر قیادت، عوام کے منتخب پارلیمنٹ کے لوگ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، اس سے کون سا سیاسی کلچر تخلیق ہوگا؟ پاکستان پاناما کی نظر ہوگی، اس کی پوری پالیٹکس پاناما کی نظر ہو گئی۔ سر میرا تو ایک ہی سوال ہے، مولانا نے جو باتیں کی ہیں یا آسمہ بی بی نے کی یا کرر رضا صاحب نے کی یا کوئی اور بھی کر سکتا آنے والے دنوں میں، جاوید ہاشم صاحب بھی کوئی ذکر کرتے کل ملتان میں، یہ معاملات پارلیمان والے زیر بحث لے کر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں یہ بحث تو ہونی چاہیے، معاملات کا فیصلہ بھی وہی ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں، یہ جو ماشاء اللہ کے زیر اثر جو کھیپ تیار ہوئی ہے، جس کا ذکر مولانا کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اب ایک ماشاء اللہ کہتا ہے، پھر دوسرے کہتا ہے، پھر تیسرے کہتا ہے، تو اس کو اپنی روایات یاد نہیں رہتی۔ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہوئے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پہلے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے اندر جو لڑائی ہوئی، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان جو معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد شیخ ذوالفقار علی بھٹو اور پی این اے ان کے مخالفین کے درمیان جو معاملہ ہوا، تو یہ ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے۔ اور اب خان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ، اب خان صاحب اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو ہر حد عبور کر گیا ہے۔ اس میں تو پھر دوسری جو نادیدہ طاقتیں بھی شریک، لیکن آپ نے جتنی مثالیں دیں سیاستدانوں کے آپس کی تنازعات کی، ان کا انجام تو کوئی اچھا نہیں ہوا۔ نہیں، انجام اچھا نہیں ہوا کہ دونوں کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا۔ اب تو اصل میں بار بار کے تجربوں سے میرے خیال ہماری فوجی قیادت جو ہے اس میں یہ حوصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ ان کو کہیں نہ کہیں ٹکانے لگایا جائے، کیونکہ اس کا نتیجہ بھی جو نکلا ہے نا وہ خراب، وہ بھی ٹھیک نہیں نکلا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ لڑتے لڑتے مرتے ایک دوسرے کو زیر کرتے کرتے پھر کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرنے لگ جائیں اور ان کے معاملات کو چھیڑا نہ جائے۔ یہ انفارچونیٹ بات ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج یعنی کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دلوانے کی کوشش ہوئی سیاسی رہنماؤں کی طرف سے، اور آج عمران خان صاحب پر وہی جو زور لگایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ اکرم شیخ صاحب وہی دلائل دے رہے ہیں۔ لیکن آپ اکرم شیخ صاحب کا نام نہ لیا کریں، میری ان سے بڑی دوستی ہے۔ یہ کیا بات؟ میں ان کو، یہ اکرم شیخ صاحب کا معاملہ نہیں، وہ تو محض وکیل ہے، وہ پٹیشنر کوئی اور ہے۔ آپ پٹیشنر کیا لیتے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ مجھے تو کوئی بھی نااہلی جو ہے سپریم کورٹ سے اس طرح سے گوارا نہیں ہے کہ براہ راست سپریم کورٹ کوئی مقدمہ سنے اور ایک ہیڈ ماسٹر کی طرح سے سیاستدانوں سے ڈیل کرے۔ یہ تو پھر ہم وہیں جائیں گے جہاں 1954 میں تھے، اور یہ جو بات کہ یہ 58B2 کا زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کوئی بھی، کاش یہ معاملات یہاں نہ آتے، ایک دوسرے کو دھکا دینے کی کوشش۔ بھی تو پھر ٹھیک کہہ رہی ہے نا کہ 184/3 کے حوالے سے پارلیمان ترمیم کرے، اور ہاں کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرتے؟ بعد میں ضرورت ہیں۔ ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تو ان کے درمیان اگر 2/3 میجورٹی حاصل کر کے 184(3) کی ایسی انٹرپریٹیشن کر دینی چاہیے کہ عدالت کے ہاتھ بند جائیں۔ اب تو مجھے بار بار وہ شعر یاد آتا ہے۔ کون سا سر؟
کہ یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوں میں وہی میرے سر سے مارے اسے کر خراب الٹا. یعنی ہم نے دیکھیے اب عدلیہ آزاد ہو گئی, میڈیا آزاد ہو گیا, میڈیا تو بہت آزاد ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس سیاست آزاد ہو گئی, قوم کا کیا بنا؟ یہ آزادی جو ہے یہ ایک دوسرے کا جینا دوبر کر دیا, اس میں کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہماری حدود کیا ہے. ہر شخص جو ہے, ہر ادارہ اس کی اپنی حد ہے, اپنی حد کو عبور کر رہے ہیں ادارے. پارلیمان والے خود کتنے ذمہ دار ہیں صورتحال کو یہاں لے کے؟ پارلیمنٹ دیکھیے اب اس میں جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں اگر وہ اس پر اتفاق کر لیں, اگر ان کے درمیان اتفاق ہوتا تو ماضی میں بھی بہت سے واقعات نہ ہو سکتے. وہ تو ابھی تک الیکشن ریفارمز پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا, کسی اور موضوع پہ کیا ہونا ہے جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی. وہ تو بڑی حد تک ہو چکا ہے, وہ تو بہت بڑی حد تک ہو چکا ہے. تحریک انصاف تو نکل گئی, انہوں نے کہا نہیں ہماری تحریک انصاف تو ایک دو پوائنٹس پہ نکلی ہے نا. تحریک انصاف یعنی بہت سا معاملہ ایسا ہے جس پہ اتفاق ہو چکا ہے, اور پھر اتفاق رائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% لوگ مان جائیں گے. جہاں 75% 70% مان جائیں وہاں بھی بات آگے چل پڑتی ہے. تو یہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے بنیادی ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ معاملات کو درست کریں اور جو ڈسٹارشنز ہو رہی ہیں ان کو روکیں. ٹھیک. شاہ صاحب کل بھی آپ نے ذکر کیا تھا, آج بھی وہی معاملہ زیر بحث ہے کہ وزارتوں کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا, نئی وفاقی کابینہ کے حوالے سے تاخیر ابھی جو تازہ خبر ہمیں عابد ملک صاحب جو دنیا ٹی وی کے کورسپونڈنٹ ہیں وہاں مری میں موجود تھے, وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب اس کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ نہیں راضی ہوئے, اور باقی کابینہ تقریباً وہی رہے گی. 2 سے 3 نئے وزراء جو ہیں وہ انڈکٹ ہو سکتے, جس میں جنرل عبدالقیوم صاحب کو انہوں نے نام لیا ہے. چلیے وہ ملا نصر الدین سے کسی نے کہا کہ آپ کے ہمسایوں میں حلوہ پک رہا ہے, انہوں نے کہا مجھے کیا, انہوں نے کہا آپ کے گھر بھی آئے گا, تو انہوں نے کہا پھر تجھے کیا, نہ آپ نے وزیر بننا ہے نہ میں نے بننا ہے. اس لیے جو بھی وزارتیں ہوں گی طے ہو جائیں گی, آج نہیں کل کابینہ ہو جائے گی. ابھی تو اب روزانہ تاخیر سے کوئی اچھا پیغام تو نہیں جا رہا نا, نہیں کوئی برا بھی نہیں جا رہا. یہ آپ اصل میں یہ جو آپ کے اندر بھی ایک فوجی سوچ پیدا ہو چکی ہے نا, یہ سیاست میں میرے اندر تو خون ہے. آپ تو جموں سے آئے ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے. آپ بھائی اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سیاست میں جو مشاورت ہوتی ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں, ان پر بحث تمیز کرنی پڑتی ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں, ابھی ایک نقطہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے کہ اگر وہ چیئرمین صدر رہیں گے مسلم لیگ نون کے تو وہ ٹکٹ جاری نہیں کر سکے. جی یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں. ابھی کہاں یعنی الیکشن کا معاملہ ہے, ابھی نہ الیکشن کا شیڈول آیا ہے, نہ نومینیشن پیپرز طلب کیے گئے ہیں. نہیں 120 کا ہے, 120 کا تو آگیا, اس کا آگیا شیڈول 17 ستمبر کا آ چکا ہے. اس میں ابھی مدت موجود ہے, وہ اس میں جب ضرورت پڑے گی جو قائم مقام صدر بن جائیں گے, جو سینئر نائب صدر ہوں گے, ان کے دستخطوں سے وہ چلا جائے گا. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی نہیں کہ جس کو ہم جس سے پریشان ہوں. بابر اعوان صاحب سنانا چاہ رہا ہوں میں اسی موضوع پر, انہوں نے ظاہر نہیں بابر اعوان صاحب کو چھوڑیں, دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیانیہ سن تو لیجئے نا. مجھے ہے ہی نہیں دلچسپ. اس سے بڑا ریلیونٹ تھا کیونکہ اس سے جڑی ہے الیکشن کمیشن کی خبر. نہیں کوئی بات نہیں, آپ اپنی خبر سنائیں. خبر یہ کہتی ہے الیکشن کمیشن ارشادات سے اس سے دلچسپ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی عہدہ درست ہے نا نواز شریف صاحب نے نہ چھوڑا تو نون لیگ کے امیدوار کو شیر کا انتخابی نشان نہیں ملے گا. اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں پریشانی کیا ہے؟ اور قانون کی روح سے نااہلی کے بعد نواز شریف پارٹی عہدہ رکھنے کے بھی اہل نہیں. پھر کیا مسئلہ ہوا اس میں؟ تو چھوڑ دیں گے تو راہبر کے طریقے پر یا بانی نون لیگ کے طور پر نہیں رہ سکتے. ہو جائیں گے, رہ لیں گے. نہیں ضروری ہے کہ ادارہ خود کہے, خود کیوں فیصلہ کرے. کہنے کہ جب نومینیشن پیپر جائیں گے اور وہ ٹکٹ کے لیے دیں گے, دستخط کرا دیں گے دوسرے آدمی. نہیں مصیبت یہ ہے پھر مجھے اب بریک لینی پڑے کیونکہ جب ادارے پھر فیصلہ کرواتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی کیوں کر دیں گے. اس میں آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ سر جو چیز ٹیکنیکلی عائد ہو چکی ہے, انہوں نے کوئی اعلان جاری کیا کمیشن نے, آپ نے ذرائع کے حوالے سے خبر ہے, بس آپ جو طوطے مینہ بناتے ہیں ذرائع کے حوالے سے خبر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی سے بات کی ہوگی نا الیکشن کمیشن کہ قانون کیا کہتا ہے. سر بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین آپ سے, اس بریک کے بعد جب وہ نومینیشن پیپر جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب 2 موضوعات رہ گئے ہیں, عائشہ گل علیہ کا اور ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا. پہلے تو سن لیں کہ ڈاکٹر فرید ملک صاحب وہ کیا فرماتے ہیں, جو بہت بڑے دانشور ہیں گورنمنٹ ایف سی کالج, جی ایف سی کالج گورنمنٹ نہیں ایف سی کالج یونیورسٹی کے, وہ کہتے ہیں ڈکٹیٹروں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے, ان کا نام بھی نہ لیں.
اور عشرت رشید صاحبہ جو ہے کراچی سے, جی وہ میاں صاحب کے لیے انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے, وہ کیا ہے؟ چینجنگ دا فیس کین چینج نتھنگ بٹ فیسنگ دا چینج کین چینج ایوری تھنگ. یہ بڑی اہم بات کی, بڑی زبردست پیغام دیا انہوں نے, واقعی واقعی. انہوں نے کہا چہرے کی تبدیلی سے کچھ نہیں تبدیل ہوگا, لیکن تبدیلی کو فیس کرنے سے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو فون بھی ایک آیا ہوا تھا؟ فون تو بہت سے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے. انہوں نے کہا یہ غالب صاحب کا فون تھا, انہوں نے کہا یہ کہاں بچوں میں پھنس گئے ہیں, تو کوئی آپ کوئی بالغ شخص بٹھائیے سامنے تاکہ وہ سوال و جواب کرے. میں نے کہا میرا دل تو بچوں میں ہی لگتا ہے. اب غالب صاحب ہمارے بزرگ ہیں, کیا کہا جائے, درستی فرماتے ہوں گے. ایک بات, میں ایک ٹیلی فون کال ہے, یہ غالب صاحب آپ غور سے سنیے گا, آپ کے لیے ذرا ٹیلی فون کال ہے. جی السلام علیکم, اقبال صاحب لاہور سے, فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا, ہمارے جو نا فیصل ٹون سے بات کر رہا ہوں. بتائیں. فیصل ٹون سے اپنا رات کو نا 1:15 بجے بجلی نا چلی جاتی ہے, پھر 2:15 آتی ہے, تو میں چاہتا ہوں اس کا ٹائم چینج ہو جائے. بس بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. یہ تو معصوم سی خواہش ہے, اس پر میں نے یہ کال اس لیے سنائی کہ غالب صاحب کی معصوم سی خواہش تھی, اس خواہش میں میں نے ایک معصوم سی کال انہیں سنوا دی ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں. لسکو والے سن رہے ہیں, اگر سن لیں غور تو رحم کریں ان کے اوپر, اور اگر دنیا ٹی وی والے سن رہے ہیں تو غالب صاحب پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں. آپ دیکھیے جی, عائشہ گلالئی جنہوں نے الزام لگائے کپتان پہ, وہ خود سر کرپشن کے الزامات کی زد میں آ گئے. ان کے جو ذاتی معاون ہیں انہوں نے بڑے اہم اور سنگین الزامات کرپشن کے ان پہ لگائیں. ذرا دیکھیے انہی کی زبانی. ایسے ہمیں ملے تھے بنو لنک روڈ میں, روڈ والے, اسی پہ سر جی ہم نے اس کو جنڈا میں ڈومیل میں اس کا بنگلہ بنایا ہے. اس کا ریت, بجری, سیمنٹ, سریا, مٹی, مزدوروں کا پیمنٹ وہ سارا میں کرتا تھا. وہ ڈیٹ وائز دیا کرتے تھے, میں وہ دیا کرتا تھا وہ پیمنٹ. وہ اسی پیسوں پہ, یہ بنگلہ جو ہے وہ اسی پیسے پہ بنا ہوا ہے سر. جو ہم نے لکھ پڑھ کیا تھا وہ نولی خان کے ساتھ کیا تھا سر 14% پہ. 14% میں سر اس کا بندہ تھا 1,12,00,000. 1,12,00,000 میں سر جی 40 لاکھ روپیہ رنگ پہ چلے گئے, اور 72 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ ہمیں وصول ہو گئے. ایک پھر کونسلر بھی منظر عام پر جنہوں نے کہا 10 لاکھ روپے کونسلر کے ٹکٹ کے عوض انہوں نے وصول کیے ہیں. 72 لاکھ ان کا میں نے بھی پیسے دیے. جی انہوں نے کہا میں نے. لیکن پہلی یہ خود الزامات کے درمیان جو سوال عائشہ کیا گلالئی سے ہو رہا تھا کہ 2013 کا جو میسج ہے, جی ہاں, اس کو قوم تک پہنچانے میں انہوں نے اتنا 4 سال کیوں لگائے. بالکل وہی سوال ان حضرات سے بھی ہونا چاہیے, زمان سے جو ان کے ذاتی معاون, ذاتی معاون سے بھی ہونا چاہیے, اس کونسلر سے بھی ہونا چاہیے. اگر وہ کرپشن کر رہی تھیں, اگر کرپشن کا پیسہ اکٹھا ہو رہا تھا اور یہ لوگ اس میں معاونت کر رہے تھے, تو یہ کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل انہوں نے اس وقت کیوں نشاندہی کیوں نہیں کی؟ یہ بڑا اہم. اس لیے یہ جو ہماری سیاست ہے, اس کو کوئی تمیز اس میں تو کوئی ہونی چاہیے نا. سر وقت کم رہ گیا. ینگ ڈاکٹرز پچھلے 3 روز سے ہڑتال پہ ہیں پنجاب بھر کے اسپتالوں میں, بالخصوص لاہور اور فیصل آباد میں. ان کے 3 بنیادی مطالبات ہیں کہ نجم شاہ صاحب جو سیکٹری ہیلتھ ہیں انہیں ہٹایا جائے, یہ نان ٹیکنیکل آدمی ہمارے مسائل نہیں سمجھ سکتے, اور ادویات کی 24 گھنٹے فراہمی ہر صورت یقینی بنایا جائے, 1 بیڈ 1 پیشنٹ کی پالیسی, اور 7 مطالبات ہیں, لیکن بنیادی 3 مطالبات یہ ہیں. پہلی بات یہ ہے, اور 12 سے زائد جو مریض ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. اب اس کی ذمہ داری کا تعین کون کرے گا؟ میں تو حیرت میں مبتلا ہوں. یہ مطالبہ کوئی ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بات نہیں ہے. ان کو ہڑتال پر جانے کا حق حاصل نہیں ہے. جو مریض دنیا سے رخصت ہو چکے ان کا خون بہا کس سے وصول کیا جائے, اور پھر جو اس وقت مریض جو ہیں مشکل میں ہیں اس کا ازالہ کیسے کیا جائے. یہ پنجاب حکومت میں کوئی حمیت نام کی چیز ہو تو ان کو فوراً نوٹس جاری کرو, ان کی نوکریوں سے نکالے. پشاور میں نکلے تھے باہر, بالکل ٹھیک کیا تھا عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے. یہی سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان سب کو ملازمتوں سے برخاست کیا جائے اور نئے لوگ بھرتی کیے جائے. یہ تماچا بند کیا جائے. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.